بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ریس فار رائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفت رؤف. ناظرین، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں آئے دن قانون شکنی کے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ. ایسا ہی ایک واقعہ نرسنگ اسکول اٹک میں پیش آیا جہاں پرنسپل نے اپنی سب آرڈینیٹ کو بغیر کسی وجہ کے ٹرمنیٹ کر دیا، اور ٹرمنیشن کا یہ جو دورانیہ ہے وہ 7 ماہ کو محیط ہے، اور اس دوران اس وکٹم خاتون کو تنخواہ بھی نہیں ملی اور ان کی جو سماجی اور ذاتی زندگی ہے اس پر بھی بڑے برے اثرات مرتب ہوئے. تو یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس کے کیا محرکات ہیں، آئیے وکٹم عصبہ صاحبہ سے ملتے ہیں اور انہی کی زبانی پوچھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا. السلام علیکم، میرا نام عظمیٰ ہے. میں پبلک ہیلتھ نرسنگ اسکول اٹک میں ایز اے ANS کام کر رہی ہوں اور میری پرماننٹ جاب ہے. آپ کتنے عرصے سے نرسنگ اسکول میں جاب کر رہی ہیں اور یہ واقعہ جو ہوا ہے کتنے عرصے پہلے یہ واقعہ آپ کے ساتھ رونما ہوا ہے؟ میں گورنمنٹ جاب میں 2020 سے اپوائنٹ ہوئی ہوں، لیکن اسکول میں آلموسٹ 1 ایئر سے ہوں، اور اس جو بھی انسیڈنٹس ہے اس کو آلموسٹ 7 منتھ ہو چکے ہیں. یہ 23 فیبرری کو پیش آیا. عظمیٰ، جو آپ کا ٹرمنیشن لیٹر ہے وہ ہم نے سنا ہے کہ پہلے سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوا، اس کے بعد آپ نے اس کی ریسیونگ کی، کیا یہ بات سچ ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ لیٹر پہلے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، دین اس کے بعد مجھے ریسیو ہوا، نیکسٹ ڈے مجھے ریسیو ہوا. جو آپ کے ٹرمنیشن لیٹر کے اوپر کچھ گراؤنڈ مینشن ہوتے ہیں کہ ان کی بنیاد پر آپ کو ٹرمنیٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو اسٹرک آف کیا گیا، وہ کیا گراؤنڈس تھے؟ اچھا، جو مجھے لیٹر دیا گیا اس پہ جو بیسیکلی ٹرم یوز ہے وہ اسٹرک آف ٹرمز یوز کی گئی ہے، اور دوسرا یہ بیس لیس گراؤنڈس تھے، ان کا ریالٹی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. جیسے ہائپوتھیٹیکلی ایلیگیشنز ہوتے ہیں، ریالٹی میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. کیا اس سے پہلے آپ کو کوئی نوٹس سرو کیا گیا تھا یا آپ کو ہیئرنگ کے لیے بلایا گیا تھا؟ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے اوپر کیا ایلیگیشنز ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مجھے اس سے پہلے کوئی ایکسپلینیشن، کوئی لیٹر، ایون کہ کسی ہیئرنگ کے لیے بھی نہیں بلایا گیا، اور مجھے کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا. میں اس دن بالکل نارمل ایک لیکچر لے رہی تھی، اور مجھے بالکل نہیں آئیڈیا تھا کہ میرے ساتھ کلاس لینے کے بعد یہ ہوگا یا مجھے کوئی لیٹر کسی قسم کا دے دیا جائے گا. لیٹر ریسیو کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ پرنسپل کے پاس گئیں یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کا آپ نے رخ کیا؟ لیٹر کے مطابق تو مجھے نیکسٹ ڈے جو ہے وہ اسپیشلائز میں رپورٹ کرنے کو کہا. بالکل ویری نیکسٹ ڈے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اسپیشلائز میں گئی. وہاں میں نے جا کے جوائننگ رپورٹ دی. میں جو ہے نا اسپیشلائز میں سیکٹری صاحب سے ملی، ایڈیشنل سیکٹری صاحب سے، اور جس فورم پہ پھر میں اپنی DGN کے پاس گئی جو میری باس ہیں، میں ان کے پاس گئی. ان کے پاس جا کے میں نے پرسنلی ریکویسٹ کی میڈم سے کہ میڈم ایک دفعہ ہیئرنگ کریں، ایٹ لیسٹ مجھے سنا جائے کہ مجھے پتہ ہو کہ میری مسٹیک کہاں ہے. کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی، کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں تھا کہ مجھے ایٹ لیسٹ فیکٹس کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ ریالٹی میں ہوا کیا ہے. تو میں اپنے DGN کے پاس بھی گئی. ان کے پاس جا کے بھی میں نے اس چیز کی ریکویسٹ کی، اور میں نے سیکٹری کو بھی جہاں تک میں رپورٹ کر سکتی تھی میں نے سب کو رپورٹ کیا کہ مجھے اس انسیڈنٹس کے بارے میں بتایا جائے کہ میری مسٹیک کہاں پہ ہے بیسیکلی. عظمیٰ، آپ نے کہاں اپیل کی اور اس کا آپ کو کیا رسپانس آیا؟ میں نے آلموسٹ ہر فورم پہ اپیل کی، جہاں تک میں اپیل کر سکتی تھی. میں نے اسپیشلائز سیکٹری کو اپیل کی، میں نے ای میلس کی، تھرو TCS بھی میں نے ان کو جو ہے نا وہ اپلیکیشنس پٹ کی. میں نے اپنی DG نرسنگ کو بھجوایا. اس کے علاوہ میں نے چیف منسٹر آفس میں پورٹل میں کمپلین پٹ کی، میں نے موصف کے آفس میں دی، اور مجھے کہیں سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا. آپ یہ کہہ لیں کہ سارے محکمے آلموسٹ خاموش بیٹھے ہیں. مجھے کہیں سے کسی چیز کا کوئی آنسر، کوئی رپلائی نہیں آیا. عظمیٰ، آپ کی سیلری میں نے سنا ہے بڑی پرکشش تھی اور 7 مہینے سے یہ بند ہے، تو اس کے کیا افیکٹس ہوئے ہیں آپ کی زندگی پر؟ بالکل ایسا ہی ہے جی. 7 منتھ سے میری سیلری جب سے یہ لیٹر نکلا ہے تب سے آلموسٹ میری سیلری جو ہے نا ٹل ڈیٹ سیلری اسٹاپ کی گئی ہے. اور اس کا افیکٹ یہ ہے کہ آج کے دور میں کتنی مہنگائی، آپ خود اس چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ ایک بندے کی، ایک سرکاری افسر کی 7 مہینے سے تنخواہ بند ہو تو اس کی فیملی، اس کا گھر کتنا سفر کرے گا. نو ڈاؤٹ الحمدللہ میرے ہسبینڈ خود ڈاکٹر ہیں، لیکن ایک گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک سنگل پرسن ایک فیملی کو اچھے طریقے سے رن نہیں کر سکتا. اوبیسلی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو یہ مجھے بہت زیادہ اس چیز کا ہے کہ یہ سیلری بند کرنا بیسیکلی یہ بہت ایک نیگیٹو چیز تھی کہ میری فیملی نے بہت سفر کیا ہے. تو ایک بندہ ایک مینٹل کرائسس سے یا مینٹل ٹراما سے گزرا ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی میں ان چیزوں کو فیس کر رہی ہوں. اور پھر سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک گڈ ریپوٹیشن ہونی، پھر لوگوں نے پوچھنا کہ آپ کے اوپر یہ سارے ایلیگیشنس لگائے گئے، کیا یہ سچ ہیں؟ تو انسان نہیں بتا سکتا کہ کیا لوگوں کو کس طرح سے فیس کرے یا یہ اپنی ایشوز کس طرح ان کو بتائے. آپ کو ذاتی طور پہ تو کچھ محسوس ہوتا ہوگا کہ ان وجوہات کی وجہ سے آپ کے ساتھ کوئی کلیش ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی تو وجہ ہوگی.
جی میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی پروفیشنل جیلسی کا میٹر ہوگا، کیونکہ میرے پرنسپل صاحبہ کے ساتھ بہت اچھے ورکنگ ریلیشنس تھے. لاسٹ ڈے تک کوئی ایسا انسیڈنس نہیں تھا کہ ان کو مجھ سے کسی قسم کی کوئی کمپلین ہوتی یا میڈم کو مجھ سے کوئی مطلب کمپلین ہوتی یا مجھے کسی چیز کے بارے میں کچھ کہا جاتا. مجھے کوئی نوٹیفائی نہیں کروایا گیا لاسٹ ڈے تک کہ میری کہیں پہ مسٹیک ہے یا میری سے میڈم کو کوئی ایشو ہے. تو جیسا کہ لاہور کے ایک سیکریٹریٹ کی ایک لیٹر ہے اس پہ بھی مینشن کیا گیا کہ پرسنل گرجز ہو سکتے ہیں. تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ پروفیشنل جیلسی ہوگی، اس کے علاوہ مشکل ہے مطلب اس کے علاوہ کوئی اور ایشو ہو. ناظرین، عظمیٰ صاحبہ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ خود بھی میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور وہ بڑی اچھی ریپوٹیشن رکھتے ہیں. ڈاکٹر شہریار صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے عظمیٰ کے ساتھ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھا. اور ڈاکٹر صاحب چونکہ بڑے محنتی انسان ہیں اور پیدائشی طور پر ہی وہ ڈسیبل ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ڈسیبلٹی کو اپنی کمزوری بنانے کے بجائے اپنی طاقت بنایا اور انتہائی جینیس آدمی ہیں اور MBBS کر کے اپنے والدین کا اور معاشرے کا نام روشن کیا. تو ملتے ہیں ڈاکٹر شہریار صاحب سے. جی السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر شہریار اقبال ہے. عرصہ 20 سال سے میں پروفیشنل لائف میں ہوں. میں ایز اے ڈاکٹر سرو کر رہا ہوں. مجھے جب ان ویری ارلی چائلڈہڈ مجھے پولیو کا میں افیکٹو ہوں. مجھے پولیو ہوا جس سے میری لیفٹ لیگ جو ہے وہ پیرالائزڈ ہوئی اینڈ دین بٹ میں نے اس کو ویکنیس نہیں بنایا. الحمدللہ میری پیرنٹس کی سپورٹ تھی، بھائیوں کی سپورٹ تھی مجھے، تو میں جو ہے اس کو لے کے پھر چلا اور الحمدللہ آج میں ڈاکٹر ہوں. تو آج جو ہے وہ میں آپ سے تھوڑا سا اپنی مسز کے بارے میں آپ کو فیکٹس بتانا چاہوں گا، جو آپ کا میں تھینک فل بھی ہوں کہ آپ آئے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور میری مسز کا ورژن ان کا موقف لینے کے لیے آئی ایم ہائیلی اوبلائزڈ آف یو. ڈاکٹر شہریار صاحب کی جو وائف ہیں عظمیٰ، ان کو جو بیس لیس گراؤنڈس پر ان کی جاب سے اسٹک آف کیا گیا تھا، اس ساری جرنی میں ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ ساتھ رہے، شانہ بشانہ رہے، ہر جگہ پر ان کا ساتھ دیا. تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جرنی انہوں نے کیسے طے کی اور اس میں کیا کیا مراحل آئے. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2020 میں میری مس عظمیٰ نے جو ہے وہ گورنمنٹ جاب جو ہے وہ سٹارٹ لیا ایز اے ریگولر امپلائی. دین تقریباً 2 سال کے بعد ہم نے ان کو اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں ان کا ٹرانسفر لے کے، کیونکہ انہوں نے ایجوکیشن ساتھ اپنے آپ کو وہ BSN کرنا تھا، تو ہم نے ان کو ادھر ٹرانسفر لیا. وہاں پہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی پبلک ہیلتھ نرسنگ اسکول میں ایز اے اسسٹنٹ نرسنگ سپریڈنٹ کی. اینڈ شی واز ڈوئنگ ویری گڈ. ساتھ ساتھ وہ اپنی ایجوکیشن بھی انہوں نے کنٹینیو کی ہوئی تھی. ایک انفینٹ بھی تھا ان کے ساتھ، تو ایوری تھنگ واز گوئنگ ویری فائن. دین آل آف اے سڈن ون ڈے ان کو ایک اسٹرک آف لیٹر پرنسپل کی طرف سے آفس آرڈر کی فارم میں ملا کہ آپ کی جاب ختم ہو گئی ہے، آپ جا کے کمپیٹنٹ اتھارٹی کو رپورٹ کر دیں، ہماری طرف سے آپ فارغ ہیں، آپ کی سیلری بھی بند ہو گئی ہے. رائٹ فرام دیٹ ڈے 22 Feb 2023 سے آج تک ان کو سیلری بھی نہیں ملی، ان کا ایشو بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی کی طرف سے ایڈریس نہیں ہوا. دو کہ وہ ملٹیپل ٹائمز وہاں پہ وزٹ بھی کر چکی ہیں، سیکٹری کو، ایڈیشنل سیکٹری کو، اسپیشل سیکٹری کو مل چکی ہیں. ملٹیپل فورمز پہ انہوں نے اپنا ایشو جو ہے اس کو انہوں نے بتایا ہے، ہائی لائٹ کیا ہے، جس میں محتسب کا آفس ہے، CM کمپلینٹ سیل ہے، پرائم منسٹر آفس ہے، چیف جسٹس آف پاکستان ہے، پریزیڈنٹ آفس ہے ایون، لیکن کہیں سے بھی ان کو کوئی فیڈ بیک نہیں ملا. ڈاکٹر صاحب، آپ کی ذاتی کیا رائے ہے کہ یہ جو کچھ واقعہ ہوا ہے، آپ تو یو بلانگ ٹو اے ویری رسپیکٹیبل فیملی اور آپ کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، تو اس واقعے کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ جی آپ نے بہت اچھا کیا یہ میرے سے پوچھا ہے. یہ میری اپنی جو پرسیپشن ہے، بلکہ جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے ہائپوتھیٹیکل گراؤنڈز ہیں. میڈم نے سیلف ازمپشنز ہیں میڈم کی. میڈم نے کوئی ایکسپلینیشن لیٹر نہیں دیا، کوئی شو کاز نہیں دیا، جسٹ ایک آفس آرڈر لکھا، اس کے اوپر لکھ کے تو آپ اسٹاک آف ہیں. مطلب انہوں نے اپنی پاور سے ایکسیڈ کیا. آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی وائلیشن کی، فنڈامنٹل رائٹ سے میڈم نے مس عظمیٰ کو محروم رکھا. SNGAD گروپ کے آفس آرڈرز ہیں بڑے کلیئر کہ آپ کسی کو سسپینڈ یا ٹرمینیٹ نہیں کر سکتی. انہوں نے اس کی بھی وائلیشن کی. انہوں نے سیلری اسٹاپ کر کے سپریم کورٹ کی ججمنٹ اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کو بھی وائلیٹ کیا. میرے خیال میں تو میڈم کے خلاف جو ہے، میں بڑا کلیئر ہوں اس پہ، میں نے بھی پروفیشنل لائف دیکھی ہے، میں نے بھی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ رہا ہوں، میں بڑا کلیئر ہوں اس بات پہ اس پہ میڈم جو پرنسپل ہیں میڈم نویدہ اقبال، ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ انہوں نے کس بیس پہ اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے.
محکمہ کیوں اس پہ خاموش ہے؟ آئی ایم ویری مچ سرپرائزڈ کہ محکمہ اس پہ خاموش ہے. محکمے نے میڈم کے اگینسٹ کوئی ڈسپلنری پروسیڈنگ سٹارٹ نہیں کی. ڈاکٹر شہریار ماشاءاللہ یو آر اے ہیپی کپل، اور میں نے دیکھا ہے آپ کو بھی آپ کی اہلیہ کو بھی. تو یہ جو کچھ انسیڈنٹ ہوا ہے اس نے آپ کی فیملی لائف کے اوپر کیا ایفیکٹس چھوڑے ہیں؟ جہاں تک فیملی لائف کا تعلق ہے میں آپ کو بڑا آنیسٹلی بتاؤں گا کہ اس انسیڈنٹس کے بعد سے ابھی تک میری وائف مینٹلی بہت زیادہ اسٹریسڈ ہیں. وی آر فیسنگ فائنانشیل کرائسس بیڈلی. ہم سیکنڈ ڈسٹرکٹ میں سرو کر رہے ہیں اینڈ دین رینٹل اکموڈیشن ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے. ایک سیلری پہ ایک گورنمنٹ سرونٹ کے لیے سروائیو کرنا بچوں کے ساتھ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ان کی پروفیشنل لائف بہت بری طرح سے افیکٹ ہوئی ہے. ان کی پروفیشنل ریپوٹیشن کو ہرٹ کیا گیا ہے. اور اس سے ہٹ کے بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو ان کا جو ان کی ایجوکیشنل کیریئر ہے، جو ان کا فرسٹ ایئر کلیئر تھا، اب سیکنڈ ایئر انہوں نے کرنا ہے، وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. این او سی لے کے کمپیٹنٹ اتھارٹی سے 2 سال کی ٹرانسفر آرڈرز مینشن ہے اس کے اوپر کہ وہ 2 سال یہیں پہ جاب کریں گی. اور میڈم نے وداؤٹ اینی ریزن ان کو جو ہے وہ شیک کر دیا ہے. ان کی پروفیشنل لائف اور ان کی پرسنل لائف کو انہوں نے ٹارگٹ کر دیا ہے، ڈسٹرب کر دیا ہے. میں نے ہر فورم پہ اپنی مسز کا ساتھ دیا ہے، ہر فورم پہ ہم نے اپیل کی ہے. ہمیں گلہ ہے کہ کسی نے ہمیں پازیٹیو، نیگیٹو یا میرٹ پہ آپ کہہ لیں کوئی فیڈ بیک ملا ہی نہیں ہے. اس دفعہ میں آپ کی وساطت سے چیف آف آرمی سٹاف ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر پلیز آپ سر کچھ کر سکتے ہیں ہمارے لیے تو پلیز آپ کریں. ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہمیں انصاف چاہیے.